اچھا، تو آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں نا، وہ اصل میں ہمارے دور کا سب سے بڑا مخمصہ ہے۔ ہم اور وہ مخمسہ کیا ہے بھلا؟ مخمصہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس اس وقت کائنات کی سب سے زیادہ معلومات موجود ہیں۔ بالکل مطلب بالکل ایک کلک کریں اور دنیا بھر کے کتب خانے، سائنس کے راز سب ہماری مٹھی میں آ جاتے ہیں۔ بالکل سب کچھ اسکرین پر موجود ہے۔ جی، لیکن اگر ہم پوری ایمانداری سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا، تو ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم شاید تاریخ کے سب سے باشعور دور میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تاریخ کے سب سے زیادہ الجھے ہوئے انسان بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی۔ ہم معلومات کے سمندر میں غرق ہیں، لیکن سچی بات ہے حکمت کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج کی اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی زبردست تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ایک استاد ہیں اور اے آئی کے حامی بھی ہیں۔ جی، ایک بہت ہی بصیرت افروز تحریر ہے یہ۔ بالکل۔ اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس ڈیجیٹل شور میں یہ جو خام معلومات ہیں، ان کو چھان کر حقیقی فہم اور آخر کار حکمت میں کیسے بدلا جائے۔ اچھا، دیکھیں یہاں سب سے بڑی غلط فہمی ہی یہ ہے کہ ہم نے جانے انجانے میں معلومات جمع کرنے کو ہی علم سمجھ لیا ہے۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا ڈیٹا موجود ہے تو بس ہم اس کے ماہر ہو گئے، لیکن مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ معلومات بذات خود کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو بس ایک بہت ہی ابتدائی حالت کا خام مال ہے، یعنی را مٹیریل۔ ایک منٹ، اس را مٹیریل والی بات کو ذرا کھولتے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہم واقعی ہر وقت خام مال اکٹھا کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جب ہم کوئی خبر پڑھتے ہیں یا کوئی ریسرچ پیپر دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک مکمل شکل میں ہوتا ہے نا، اسے خام مال کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسے خام مال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اعداد و شمار یا وہ خبریں جب تک کسی خاص کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق میں نہ رکھی جائیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اچھا۔ جی، ایک کارخانے کا تصور کریں، وہاں لوہا، شیشہ، ربڑ کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ سب بہت قیمتی ہیں، لیکن وہ بذات خود کوئی گاڑی تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی شخص ان ڈھیروں پر بیٹھ کر یہ سمجھے کہ وہ سفر کر سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ارے واہ، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ معلومات کی بھی بالکل یہی حیثیت ہے، یہ بس بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں جنہیں پرکھنا اور جوڑنا پڑتا ہے۔ تو اگر میں اس کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو میرے ذہن میں ایک گدلی ندی کا منظر آ رہا ہے۔ گدلی ندی؟ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ معلومات اس ندی میں بہنے والا ایک تیز پانی ہے۔ پانی موجود بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، لیکن وہ براہ راست پینے کے لائق نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس گندلے پانی کو سیدھا پی لیں گے تو وہ فائدے کے بجائے ہمیں شدید بیمار کر دے گا۔ صحیح بات ہے، اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے کسی فلٹر کی ضرورت ہے۔ اور ہماری آج کی اس بحث کے مطابق معلومات اور حکمت کے درمیان یہ جو نظر انداز کیا جانے والا فلٹر ہے وہ دراصل فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور یہی انڈرسٹینڈنگ وہ چھلنی ہے جو اس گدلے پانی میں سے کچرا اور زہریلے عناصر نکال باہر کرتی ہے۔ تو فہم کا بنیادی کام سیاق و سباق فراہم کرنا ہے۔ جی ایگزیکٹلی۔ سیاق و سباق کے بغیر تو ایک سچی بات بھی بہت بڑا جھوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا پیٹ چاک کر دیا تو یہ معلومات ہے۔ ہائے اللہ، یہ سن کر تو وحشت ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، لیکن جب فہم اس میں کانٹیکسٹ شامل کرتا ہے کہ بھئی وہ شخص تو ایک سرجن تھا جو مریض کی جان بچانے کے لیے آپریشن کر رہا تھا، تو پوری حقیقت ہی بدل گئی۔ ہاں نا۔ فہم ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ یا سن رہے ہیں اس کا اصل پس منظر کیا ہے۔ یہ سرجن والی مثال واقعی زبردست ہے، لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں، کیا الجھن ہے؟ دیکھیں، جب ہم فہم کی اس چھلنی سے معلومات کو گزارتے ہیں تو ہم دراصل اسے چھانٹ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں رد و بدل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ تحریر میں اس عمل کو معلومات کی مینیپولیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اب سچی بات ہے، جب بھی ہم مینیپولیشن کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک دھوکہ دہی کا خیال آتا ہے۔ یہ ایک بہت فطری رد عمل ہے، کیونکہ عام طور پر اس لفظ کو ہمیشہ منفی معنوں میں ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حقائق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا واقعی دھوکہ دہی کیوں نہیں ہے؟ کیا صحافت یا سائنس کا اصول یہ نہیں ہے کہ سچ کو بالکل ویسا ہی پیش کیا جائے جیسا وہ ہے؟ اگر ہم چیزیں نکال رہے ہیں تو کیا ہم اصل حقیقت کو مسخ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے،
لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں ہر لمحے اربوں خربوں حقائق جنم لے رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر تمام کے تمام حقائق بغیر کسی فلٹر کے انسانی ذہن پر ڈال دیا جائے نا تو انسانی ذہن مفلوج ہو جائے گا۔ اس لیے مینیپولیشن کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اچھا، دو رخ؟ جی، ایک وہ منفی پہلو ہے جسے ڈسیپشن یا دھوکہ دہی کہتے ہیں، جس کا مقصد پروپیگنڈا پھیلانا یا آدھا سچ بولنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا اور بہت ضروری پہلو بھی ہے جسے ریفائنمنٹ کہا گیا ہے۔ ریفائنمنٹ یعنی معلومات کو نکھارنا یا بہتر بنانا۔ لیکن اس کی حدود کیا ہیں؟ کب کوئی چیز نکھارنے سے نکل کر دھوکہ دہی بن جاتی ہے؟ حد نیت اور مقصد کی ہوتی ہے۔ مثبت مینیپولیشن کا مطلب ہے معلومات کو سادہ بنانا، اس میں سے غیر ضروری شور ہٹا دینا تاکہ اصل مدعا سامنے آ سکے۔ مطلب صرف اہم نکات کو ہائی لائٹ کرنا۔ بالکل۔ فرض کریں ایک کتاب 1000 صفحات پر ہے، لیکن اس کا اصل پیغام چند پیراگرافز میں سمیٹا جا سکتا ہے، تو ان 1000 صفحات کا خلاصہ نکالنا دراصل مثبت مینیپولیشن ہے۔ تو غیر ضروری تفصیلات کو ہٹانا حقائق کو مسخ کرنا نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ اصل پیغام کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں نا تو یہ بالکل ایک مجسمہ ساز کے کام جیسا ہے۔ ارے واہ، ذرا اس کو واضح کریں۔ دیکھیے، ایک مجسمہ ساز کے سامنے پتھر کا ایک بہت بڑا اور بے ہنگم سا بلاک رکھا ہے۔ وہ چھینی ہتھوڑی لے کر اسے کاٹنا شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ پتھر کے ٹکڑے ضائع کر رہا ہے، یعنی رد و بدل کر رہا ہے، لیکن وہ پتھر کو مسخ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان غیر ضروری حصوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی خوبصورت شکل سامنے آ سکے۔ ایگزیکٹلی۔ گویا حقائق کو چھانٹنا اور غیر ضروری شور کو ختم کرنا ہی ہماری فکری طاقت ہے۔ اور یہی انتخاب فہم کا اصل کمال ہے۔ اور جب ہم شور اور حقیقت میں فرق کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس نکھری ہوئی معلومات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن بات تو یہاں ختم نہیں ہوتی نا؟ بالکل نہیں ہوتی۔ فہم کے بعد کا مرحلہ وہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے، یعنی وہ عمل جو اس معلومات کو انسانی کردار کا حصہ بنا کر اسے حکمت میں بدلتا ہے۔ جی، اور مصنف نے اس پورے سفر کو 5 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ہاں، وہ 5 مراحل: انفارمیشن، انڈرسٹینڈنگ، ایکسپیرینس، ریفلیکشن اور آخر میں وزڈم۔ یعنی معلومات، فہم، تجربہ، غور و فکر اور حکمت۔ اور اسے ایک بیج سے درخت بننے کی بڑی شاندار تشبیہ سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ مجھے بہت پسند آئی۔ چلیں اسے ایک حقیقی زندگی کی مثال پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ ضرور بتائیں۔ فرض کریں صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے معلومات، یعنی وہ بیج۔ ہم نے کہیں پڑھا کہ بہت زیادہ چینی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحیح، بس یہ ایک حقیقت ہے، ایک بیج ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے فہم کا، یعنی وہ زمین جہاں اس بیج کو بونا ہے۔ اب ہم صرف یہ نہیں جانتے کہ چینی بری ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں بری ہے۔ بالکل، ہم نے پڑھا کہ یہ انسولین کیسے بڑھاتی ہے اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ جی، یہاں بیج کو زمین مل گئی، لیکن کیا ہم ابھی حکیم بن گئے؟ میرا تو نہیں خیال۔ بالکل نہیں بنے، کیونکہ اگلا مرحلہ ہے تجربہ۔ تشبیہ کے مطابق یہ وہ پانی ہے جو بیج کو پھوٹنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی اب ہم نے حقیقتاً اپنی خوراک سے چینی کم کرنے کی کوشش کی۔ جی، اور جب کوشش کی تو ہمیں ان تکلیف دہ علامات کا سامنا ہوا جو شوگر چھوڑنے پر ہوتی ہیں: سر میں درد، چڑچڑاپن۔ ہم نے اس عمل کو اپنے جسم پر سہا۔ یہ تجربہ تھا جس نے کتابی علم کو حقیقت میں بدلا۔ لیکن تجربے کے بعد بھی ایک بہت کٹھن مرحلہ باقی ہے جسے ریفلیکشن یا غور و فکر کہا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ اسی مرحلے پر مار کھا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ غور و فکر وہ سورج کی دھوپ ہے جو اس ننھے پودے کو توانائی دیتی ہے۔ مطلب تجربے کے بعد ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آخر مجھے اتنی طلب کیوں ہو رہی تھی؟ ہاں، کیا میں جذباتی دباؤ کے وقت میٹھا کھاتا ہوں؟ کیا میری یہ عادت میرے حالات سے جڑی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، لیکن غور و فکر کے لیے تو خاموشی چاہیے ہوتی ہے نا، جو آج کل نایاب ہے۔ بالکل، اور جب یہ چاروں مراحل یعنی بیج، زمین، پانی اور دھوپ مل جاتے ہیں تب جا کر وہ درخت تناور ہوتا ہے جسے ہم حکمت کہتے ہیں۔ اور حکمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دماغ میں موجود کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔
جب حکمت آتی ہے تو انسان نہ صرف خود متوازن زندگی گزارتا ہے بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی اسی لت میں مبتلا ہو تو وہ اسے جج نہیں کرتا۔ جی، وہ اس پر تنقید نہیں کرتا بلکہ ہمدردی اور تجربے کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ درخت اب بڑا ہو چکا ہے، وہ سایہ دے سکتا ہے۔ سایہ دینا ہی دراصل حکمت ہے۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں بلکہ اخلاق اور دوراندیشی کی ایک صلاحیت ہے۔ ایگزیکٹلی، معلومات تو ذہن میں قید رہتی ہے، حکمت رویوں میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اگر یہ عمل اتنا ہی انسانی اور پیچیدہ ہے جس میں درد اور ہمدردی شامل ہیں تو پھر یہیں سے ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کل ہم ہر طرف اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شور سنتے ہیں۔ مشین سیکنڈوں میں معلومات جمع کرتی ہے، اسے ریفائن کرتی ہے اور شاندار پیرائے میں پیش کر دیتی ہے۔ جی بالکل کرتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جدید اے آئی انسانوں سے زیادہ حکیم ہو چکی ہے؟ آخر اس کے پاس تو ہم سے کئی گنا زیادہ علم ہے۔ یہ ایک ایسا مغالطہ ہے جس نے آج کی نسل کو بہت الجھا دیا ہے۔ دیکھیں، اے آئی کبھی حکمت پیدا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اے آئی تو میڈیکل کے امتحان پاس کر رہی ہے، قانونی مشورے دے رہی ہے۔ ہاں، امتحان پاس کر رہی ہے، لیکن حکمت کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسے انگریزی میں اسکن ان دی گیم کہتے ہیں۔ اسکن ان دی گیم مطلب آپ کے فیصلوں کا براہ راست اثر آپ پر پڑنا؟ بالکل۔ کیا اے آئی کا کوئی جسمانی وجود ہے؟ کیا اسے موت کا خوف ہے؟ بھوک، درد، خوشی یا ندامت کچھ محسوس ہوتا ہے اسے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں۔ تو اگر اے آئی کے مشورے سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے تو اس مشین کو رات بھر نیند نہ آنے کی بیماری تو نہیں لگتی نا؟ ہاں، اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حکمت کا تعلق تو دل اور دماغ کے اس ملاپ سے ہے جہاں انسان ہمدردی اور نتائج کے خوف کو محسوس کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ اسے لا علاج بیماری ہے تو مشین تو شاید سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں رپورٹ پڑھ کر درست نتیجہ دے دے۔ جی دے دے گی۔ لیکن مشین اسے یہ نہیں بتا سکتی کہ اس خبر کو مریض کے سامنے کس لہجے میں، کتنی ہمدردی کے ساتھ پیش کرنا ہے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ایگزیکٹلی۔ مشین درست ہو سکتی ہے لیکن حکیم نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے استاذوں اور طلباء کے حوالے سے ایک سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ وہ کیا؟ آج کل کے طلباء سمجھتے ہیں کہ گوگل کرنے اور سمجھنے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اسائنمنٹ ملی، چیٹ جی پی ٹی سے جواب لکھوایا اور سمجھا، علم مل گیا۔ اوہو، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی آپ کو ایک مکمل پلاسٹک کا درخت لا کر دے دے اور آپ سمجھیں کہ آپ عظیم باغوان بن گئے۔ زبردست مثال ہے، حالانکہ آپ نے کبھی مٹی میں ہاتھ ہی گندے نہیں کیے، بیج بونے کا صبر ہی نہیں کیا۔ مشین بنی بنائی معلومات دے سکتی ہے، لیکن جس انسانی زمین کی ضرورت ہے نا، یعنی ہمارا فہم، ہماری اخلاقیات، وہ مشین نہیں دے سکتی۔ بالکل۔ تو اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو ہم انسانوں کا کیا بنے گا؟ ہم پہلے ہی اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم ایک عجیب نفسیاتی بحران میں پھنس چکے ہیں۔ ہم پڑھتے بہت زیادہ ہیں لیکن سمجھتے کم ہیں، اور سنتے زیادہ ہیں مگر سوچتے کم ہیں۔ ہمارا اٹینشن سپین یعنی توجہ کا دورانیہ تو بس سیکنڈوں تک رہ گیا ہے۔ جی، اور ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ لوگ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، کوئی سنسنی خیز خبر آتی ہے یا کوئی افواہ، ہم اسے پورا پڑھتے بھی نہیں اور فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہم نے شیئر کرنے کو ہی علم بانٹنا سمجھ لیا ہے۔ ہم معلومات ہضم کرنے کے بجائے صرف پوسٹ مین بن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں خود سے یہ کڑوا سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم معلومات استعمال کر رہے ہیں یا معلومات ہمیں استعمال کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ جب ہم بنا سوچے سمجھے چیزیں پھیلاتے ہیں تو ہم ایک کٹھ پتلی بن جاتے ہیں۔ اس المیے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تنقیدی سوچ کی مشق کریں، سوال اٹھانا سیکھیں۔ تو اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو مصنف کا اختتامی پیغام بہت گہرا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معلومات روشنی کے مانند ہے۔ روشنی چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر آنکھیں ہی بند ہوں تو تیز ترین روشنی بھی اندھیرا ہی ثابت ہوگی۔ حکمت دراصل وہ آنکھ ہے جو اس روشنی میں راستہ دیکھتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا مقصد ہر چیز جان لینا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت علم ہم رکھتے ہیں، کیا ہم اسے صحیح نیت کے ساتھ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ واقعی، حکمت کے بغیر معلومات محض ایک بوجھ ہے۔ لیکن اس پوری بات چیت کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا۔ جی بتائیے۔ یہ بات براہ راست تو تحریر میں نہیں ہے، لیکن اسی فلسفے سے جڑی ہے۔
ہم نے تسلیم کیا کہ معلومات روشنی ہے اور حکمت آنکھ۔ لیکن ذرا تصور کریں، آج ہم جس دور میں ہیں وہاں یہ ڈیجیٹل روشنی اتنی شدید اور چوکا چوند کر دینے والی ہو گئی ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جب کوئی مسلسل تیز روشنی کی طرف دیکھے تو وہ اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں حقیقی حکمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں معلومات حاصل کرنے سے زیادہ اس سے بچنے کی پریکٹس کرنی پڑے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہمیں شعوری طور پر انفارمیشن فاسٹنگ یعنی معلومات کے روزے رکھنے کی ضرورت ہے؟ ارے واہ، انفارمیشن فاسٹنگ؟ جی، یعنی جان بوجھ کر دن کے کچھ حصوں کے لیے اپنے آپ کو اسکرین اور ڈیجیٹل روشنی سے دور کر کے خاموشی اور تاریکی میں جانا پڑے، تاکہ ہماری یہ اندرونی آنکھ سکون پا سکے اور جو کچھ دن بھر دیکھا ہے اسے پروسیس کر سکے۔ بالکل، تاکہ ہم واقعی دوبارہ سے کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے ہر فرد کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خاموشی کو گلے نہیں لگائیں گے نا، ہم غور و فکر کے اس مرحلے تک نہیں پہنچ پائیں گے جو حکمت کی اصل بنیاد ہے۔ تو پھر سننے والوں کے لیے بس یہی گزارش ہے کہ اگلی بار جو موبائل پر نوٹیفیکیشنز کی بارش ہو اور انگلی سکرول کرنے کے لیے مچلے تو خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا، کیا اس وقت مجھے مزید روشنی کی ضرورت ہے یا اب آنکھیں بند کر کے سوچنے کا وقت آ گیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے۔ آج کے لیے ہماری اس تفصیلی گفتگو میں اتنا ہی۔ سوچتے رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔